أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات محمد عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، اللہ کے کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک پروردگار عالم نے چن لیا، منتخب کر لیا، کس کو؟ آدم کو، ونوح، اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، آل عمران کو، علی العالمین، کس پر چن لیا؟ عالمین پر چن لیا۔ عزیز و کلام کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ ذکر آل محمد انہی کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کا لہو پاک ہوتا ہے۔ دنیا چاہے لاکھ کوشش کر لے اس ذکر کو مٹانے کی، لیکن دنیا ختم ہو گئی، لیکن یہ ذکر آج بھی باقی ہے۔ اس ذکر کو مٹانے والے ختم ہو گئے، لیکن یہ ذکر آج بھی باقی ہے، اور دنیا آگے بھی چاہے جتنی کوششیں کر لے یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات بھی معجزہ ہے اور ان کا ذکر بھی معجزہ ہے، اور ان کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جو دار پہ چڑھ کر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لہذا جو ان کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے چاہنے والے ان کی راہ میں اپنی قربانیاں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ان کے چاہنے والے ان کی راہ میں اپنی قربانیاں بھی پیش کر سکتے ہیں، اور ان کا ذکر اس وجہ سے بھی نہیں چھوٹ سکتا کہ پروردگار عالم نے ان کو وہ عزت دی ہے، ان کو وہ قدر دی ہے، ان کو وہ منزلت دی ہے، ان کو وہ رتبہ دیا ہے، ان کو وہ فضیلت دی ہے کہ جو فضیلت کائنات میں کسی اور کو دی ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، خدا بند عالم نے آدم کو چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ نوحا، پروردگار عالم نے نوح کو چن لیا. پروردگار عالم نے آل ابراہیم کو چن لیا. پروردگار عالم نے آل عمران کو چن لیا عالمین میں سے. یہ آیت کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یہ آیت اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دیکھو، منتخب کرنا اور بنانا خدا کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے. منتخب کرنا خدا کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے. تو پروردگار عالم نے دنیا والوں کو یہ قانون دیا ہے کہ بھائی دیکھو، چننا تمہارا کام نہیں ہے، چننا ہمارا کام ہے. بنانا تمہارا کام نہیں ہے، بنانا ہمارا کام ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ جس کو ہم اپنا امام بنا دیں تم اس کو مان لو. بناؤ نہیں، ہم جس کو بنائیں، ہم جس کو منتخب کریں تم اس کو مان لو. لیکن اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو جس کو ہم نے بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کفر کیا ہے، تم نے شرک کیا ہے. یہ کفر ہی تو ہے. اللہ نے جن کو بنایا ہے ان کو نہ ماننا خدا کا انکار کرنا ہی تو ہے. اور اللہ نے جن کو بنایا ان کے مقابل میں کسی اور کو لانا یہ شرک ہی تو ہے. یعنی تم اللہ کے مقابل میں اپنا کسی اور کو لے کر کے آ رہے ہو. سب سے پہلا کفر کس نے کیا؟ شیطان نے. جب پروردگار عالم نے جناب آدم کا پتلا بنایا ہے تو کیا کہا؟ حکم دیا فرشتوں کو کہ اسے سجدہ کرو. شیطان نے کیا کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ افضل ہوا کرتی ہے مٹی سے. تو پروردگار عالم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ خدا بند عالم نے کیا یہ کہا کہ نہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ مٹی افضل ہے، آگ افضل نہیں ہے. خدا بند عالم دارے یہ کہہ دیتا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا کہ میں کہہ رہا ہوں. تم سے کس نے کہا کہ آگ افضل ہے؟ مٹی افضل ہے، آگ افضل نہیں ہے. کس خوش فہمی میں ہو؟ لیکن کیا پروردگار عالم نے یہ جواب دیا؟ کیا جواب دیا پروردگار عالم نے؟ کہ یہاں پر مسئلہ آگ کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ مٹی کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ میرے حکم کا ہے. ما منعتک ان امرتک، ما منعتک، تجھے کس نے منع کیا؟ کہ جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا، جب حکم میرا آ گیا تھا تو رکنے والا تو کون ہوتا ہے؟ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ حکم میرا تھا، ماننا تجھے چاہیے تھا، لیکن تو نے منع کر دیا. تو یعنی تو نے کفر کیا ہے. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کے مقابل میں آ کر کے اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے وہ کفر کرتا ہے. تو اب پروردگار عالم نے شیطان کو کیا سزا دی؟ اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا. قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت ہونے لگی. تو جب پروردگار عالم اس کے اوپر لعنت کر رہا تھا، جب پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا تھا، جب پروردگار عالم نے اس سے کہا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، تب پروردگار عالم اس کی نماز کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے سجدے کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھ رہا تھا. تم لاکھ توحید پرست ہوگے، اگر میرے بنائے ہوئے کو نہ مانو گے تو کفر کی منزل میں آ جاؤ. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اگر میرے بنائے ہوئے کو نہ مانو گے تو کفر کی منزل میں آ جاؤ گے. لاکھ تم توحید پرست بنے رہو، لاکھ تم اللہ اللہ کرتے رہو، لاکھ تم یا رسول اللہ کرتے رہو، لاکھ تم نمازیں پڑھو، لاکھ تم سجدے کرو، لاکھ تم عبادتیں کرو، لیکن اگر میرے بنائے ہوئے کو قبول نہیں کیا ہے تو سمجھ لو میری بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہو سکتے. تو خدا بند عالم نے قانون دیا ہے کہ بنانا میرا کام ہے، ماننا تمہارا کام ہے. اچھا، شیطان نے جو کیا
اس نے تو خالی شیطان کا جرم یہی تھا نا بھائی کہ اس نے قبول نہیں کیا. کچھ لوگ تو شیطان سے بھی آگے نکل گئے, قبول تو کیا ہی نہیں لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابل میں کسی اور کو لا کر کھڑا کر دیا, گویا انہوں نے شرک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو شیطان سے بھی بڑی شیطنت ہے. اللہ نے کہا کہ جب میں نے بنا دیا تو تمہیں کس نے اختیار دیا؟ بنانے کا اختیار میرا ہے, تو یہ اختیار تمہیں کس نے دیا بھائی کہ تم اللہ والے کے مقابل میں کسی اور کو لے آؤ؟ نہیں. اب جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابل میں آتا ہے وہ ہمیشہ مردود رہتا ہے نا. دیکھیے مارکیٹ کا یہ قانون ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا. مارکیٹ میں کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے تو سپلائی ہوتی ہے نا. پہلے سے سپلائی نہیں ہوتی. جس کی ڈیمانڈ ہو جائے, کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ ہو جائے تو اس کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے, اس کی سپلائی بعد میں ہوتی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. لیکن اللہ کے وہاں یہ نہیں ہے. اللہ کے وہاں پہلے سپلائی ہوتی ہے, ڈیمانڈ بعد میں ہوتی ہے. مثال میں دے دوں, مرض بعد میں آتا ہے, علاج پروردگار عالم پہلے خلق کرتا ہے نا. یہ تو آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہے. علاج کو پیدا کرنے, بیماری کو پیدا کرنے سے پہلے پروردگار عالم اس کے علاج کو پیدا کرتا ہے. اب یہ انسانوں کی کوتاہی ہے, دنیا کی کوتاہی ہے, دنیا کی تحقیق چھوٹی ہے کہ مرض آ جانے کے بعد لوگوں کو علاج نہیں مل پاتا. لیکن یہ پکی بات ہے کہ پروردگار عالم پہلے علاج کو خلق کرتا ہے, بعد میں مرض آتا ہے. مثال دے دوں, کچھ لوگ آئے ارسطو کے پاس, فادر آف بایولوجی, جس نے ملیریا کا علاج ڈھونڈا. آنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے شہر میں ایک بیماری نکلی ہے اور اس کا علاج ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. آپ چلیے ذرا اس بیماری کا معائنہ کیجئے اور ہمارے لیے نسخہ تجویز کیجئے کہ اس بیماری کا نسخہ کیا ہے. اب وہ گئے ارسطو, اور جانے کے بعد اس نے چیک وغیرہ کیا, معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد ایک ضعیف شخص کو, کہ جو چرواہا تھا, اس کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تم گائے بھینس بکری چراتے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم نے کیا کوئی ایسی جڑی بوٹی دیکھی ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی؟ کہاں سرکار, میرا تو کام ہی ہے, میں بکریاں چراتا ہوں, جنگلوں میں جاتا ہوں, جڑی بوٹیاں بھی نکالتا ہوں, دیکھتا ہوں. ایک جڑی بوٹی ایسی ہے جو مجھے بالکل نہیں لگی, کہ جاؤ اسے لے کر کے آؤ. وہ ضعیف گیا اور جانے کے بعد اس نے وہ جڑی بوٹی لا کر کے ارسطو کو دے دی. اب جب ارسطو کو دے دی اور ارسطو نے اس کی دوا تیار کی ہے تو وہی دوا اس بیماری کا علاج قرار پائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم پہلے علاج کو خلق کرتا ہے, بعد میں بیماری کو خلق کرتا ہے. تو موت بھی تو ایک بیماری ہے, موت بھی ایک بیماری ہے. تو موت کا علاج کیا ہے؟ کہ بھائی موت کا علاج وہی ہوگا جو موت سے بھی پہلے ہوگا. اب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھائی موت سے پہلے کون ہے, تو ہمیں رسول اللہ کی حدیث یاد آئی, اول ما خلق اللہ نوری, میرے نور کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے خلق کیا. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہے. پھر اس کے 5 حصے کیے, پھر اس کے 14 حصے کیے. تو اے دنیا والوں, اگر تمہیں موت سے نجات حاصل کرنی ہے تو 14 کے در پر آ جاؤ. ہلاکت سے بچنا ہے تو 14 کے در پر آ جاؤ. تو پروردگار عالم پہلے علاج کو خلق کرتا ہے, بعد میں بیماری کو خلق کرتا ہے. تو اگر پروردگار عالم پہلے علاج کو خلق کرتا ہے, بعد میں بیماری آتی ہے, تو اب پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم, کہ ہم نے آدم کو چنا ہے, ابراہیم کی آل کو چنا ہے, نوح کو چنا ہے, عمران کی آل کو چنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر اللہ سے مانگو گے
تو پہلے ملے گا اہل بیت کی شکل میں، اور اگر دنیا سے مانگو گے تو بعد میں ملے گا سقیفہ کی شکل میں۔ تو تم اللہ کے پاس جاؤ مانگنے کے لیے، دنیا کے بنائے ہوئے کو نہ مانو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اہل بیت کے پاس آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اب دیکھیں، کفر کم گناہ، شرک زیادہ گناہ۔ اب ہم نے کہا بھائی دیکھو ہم کبھی بھی شرک نہیں کرتے، لوگوں نے ہم پر الزام لگایا کہ بھائی آپ شرک تو آپ لوگ کرتے ہیں، علی کو اللہ کے مقابل میں لے کر کے آتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی دیکھیے ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے علی کو اللہ کے مقابل میں نہیں لے کر کے آئے، ہم نے یا علی مدد کہا، آپ نے یا اللہ مدد کہا، ہم نے یا علی وارث کہا، آپ نے یا اللہ وارث کہا، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ چوری تو آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے جب کہا یا علی مدد، ہم نے جب کہا یا علی وارث، ہم نے جب کہا یا علی شافی، تو ہمیں علی کے اندر اللہ کے صفات نظر آتے ہیں، کیونکہ علی مظہر صفات خدا ہے۔ اور اسی لیے ابن اسیر جزری نے کہا، لکھا ہے کہ مولا علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ جیسا چہرہ علی کا ہے، جیسا نورانی چہرہ علی کا ہے، جیسا بے مثال چہرہ علی کا ہے، ویسا چہرہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ جب علی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگوں کی زبان پر آ جاتا تھا لا الہ الا اللہ ما عالم هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اغزى هذا الفتى۔ لوگ کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے سوائے خدا کے۔ یہ عالم یہ کتنا جوان ہے، یہ عالم یہ جوان کتنا جاننے والا ہے، یہ جوان کتنا شجاع ہے، یہ جوان کتنے اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ گویا ہمیں یہ نتیجہ مل گیا کہ خداوند عالم دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو علی کو دیکھو گے تو تمہیں میری یاد آئے گی، علی کو دیکھو گے تو تمہیں میری یاد آئے گی۔ تو ہم شرک نہیں کرتے ہیں، کفر نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، علی کو علی مانتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی علی کو اللہ نہیں کہا ہے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ علی کی بندگی کرو، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ علی کو اللہ مانو۔ ہم نے علی کو علی مانا ہے اور اللہ کو اللہ مانا ہے، لیکن ہم نے اللہ کو ویسا نہیں مانا جیسا تم مانتے ہو۔ ہم نے اللہ کو ویسا نہیں مانا جیسا تم مانتے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ اللہ کرسی پر بیٹھے گا تو کرسی میں سے آواز پیدا ہوگی۔ جہنم جب کہے گی حل من مزید، جہنم کی آگ کے شعلے بھڑکیں گے، اللہ اس کے اندر اپنے پیر ڈال دے گا اور کیا کہے گا کہ خاموش ہو جا، بس جہنم کہے گی کہ اتنا میرے لیے کافی ہے۔ اور کیا کہتے ہو تم؟ اللہ عرش سے صبح میں اترے گا اور سیر سپاٹے کر کے واپس چلا جائے گا۔ بھائی اگر اللہ کو ایسا ماننا ہے تو اللہ تو محدود ہو جائے گا۔ ایسا اللہ تلاش مت کرو کہ جس کے ہاتھ موجود ہو، ایسا اللہ تلاش مت کرو کہ جس کے پیر موجود ہو، ایسا اللہ تلاش مت کرو کہ جس کی آنکھیں موجود ہو، ایسا اللہ مت تلاش کرو کہ جس کا چہرہ موجود ہو، ایسا اللہ مت تلاش کرو کہ جس کی زبان موجود ہو، بلکہ ایسا بندہ تلاش کرو کہ جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو، جس کی زبان اللہ کی زبان ہو، جس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو، جس کے کان اللہ کے کان ہو، اور جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہو۔ ایسی شخصیت کو تلاش کرو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایسی شخصیت کو تلاش کرو کہ جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ تو محدود نہیں ہے نا، اللہ تو جسم نہیں رکھتا، اللہ تو آنکھ کان ہاتھ پیر نہیں رکھتا، اللہ تو زبان نہیں رکھتا ہے نا۔ ایسی شخصیت کو تلاش کرو کہ جس کا نفس اللہ کا نفس ہو۔ اور وہ شخصیت ہے کون؟ کہ جس کے لیے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔
اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیے اقتدار جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، پبلک اس کی طرف جاتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں پاور ہو، جس کے ہاتھ میں قدرت ہو، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو، جب بھی الیکشن ہو اور ایک انسان کنفیوزڈ ہو کہ بھائی مجھے کہاں جانا چاہیے، کس کو ووٹ دینا چاہیے، کس کی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے، اب اس کو جب لگتا ہے کہ بھائی یہ پارٹی جیتے گی یا یہ آدمی جیتے گا، تب انسان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، بھائی ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیت جائیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ وہ کام کرتے ہیں۔ اب جتنی چاپلوسیاں ہیں سب ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ پہچاننا کہ اپنا کون ہے اور منافق کون ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کے آپ کی تعریفیں کرنے لگے، اچانک آ جائے تعریف کرنے لگے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ وہ ہیں، تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ سچ میں تعریف کر رہا ہے یا ایسے جھوٹ بک رہا ہے نا، یہ سچ میں دل سے ہم کو مانتا ہے یا اس کے دل میں منافقت ہے۔ اب رسول اللہ کے زمانے میں اقتدار کس کا؟ رسول اللہ کا۔ پاور کس کی؟ رسول اللہ کی۔ قدرت کس کی؟ رسول اللہ کی۔ اب جس کو دیکھو وہ رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امین ہیں۔ تو اب پہچانے کیسے کہ بھائی کون امین ہے، کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ پہچان مشکل ہے، کیسے پہچانے کہ واقعاً آپ کی تعریف کرتا ہے، یہ واقعاً آپ کو مانتا ہے، یا صرف دل میں منافقت لے کر کے بیٹھا ہے؟ اب رسول اللہ نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، ہم نے کہا یا رسول اللہ اپنا نام بتا دیتے کہ دیکھو جو میرا نام لے رہا ہے یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ نہیں۔ اگر تمہیں پہچاننا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو لوگوں کے درمیان علی کا ذکر چھیڑ دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ ایک صلوات ہے یہ محمد و آل محمد پر۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ تو علی کا ذکر عبادت ہے، اور وہ ذکر جو عبادت ہے وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے ان کے ذکر کو اتنی فضیلت دی ہے کہ دنیا لاکھ چاہے کہ ان کے ذکر کو نیچا کر دے، دنیا لاکھ چاہے کہ ان کے ذکر کو مٹا دے، لیکن کبھی بھی وہ ان کے ذکر کو نیچا نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے جب مباہلے کا مرحلہ آیا ہے تو قرآن میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے قرآن میں کہیں بھی اہل بیت کا نام نہیں آیا ہے نا، کہیں پر بھی آپ جا کر کے دیکھیں پورے قرآن میں کہیں بھی اہل بیت کا نام نہیں آیا۔ اشارے ہوئے ہیں، صفات بیان کیے گئے ہیں امام کے، اور وہ صفات کسی اور میں نہیں پائے جاتے جو اہل بیت میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ہے کہ جہاں پر نام آیا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کہاں پر آیا ہے، ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی لوگوں کو بتائیں۔ کہاں بھائی آپ جانتے ہیں جہاں پر پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے حبیب آپ نے قرآن پیش کر دیا لوگوں کے لیے، لیکن ان لوگوں نے قرآن کو نہیں مانا، قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب جب مشکل آئی اور قرآن نے مشکلوں کو حل نہیں کیا تو اب اہل بیت کام آئیں گے۔ تو اب ہم لے کے جا رہے ہیں کسے؟ اہل بیت کو۔ کس کے مقابل میں؟ وہ لوگ کہ جو اللہ کے مقابل میں آئے تھے، وہ لوگ کہ جو پیغمبر کے مقابل میں آئے تھے۔
اور جو لوگ پنجتن پاک سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے. اور یہ آیت دیکھیے خدا نے کیا کہا, ندعو ابناءنا و ابناءکم, تم اے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئے, تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آئے, تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ, ہم اپنے نفس کو لے کر کے آئے, تم اپنے نفس کو لے کر کے آؤ. اب یہ بتائیے پیغمبر لے کر کے کس کو گئے تھے؟ پیغمبر لے کر کے کس کو گئے تھے؟ یہاں تو صفات نہیں بیان ہوئے نا کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی یہاں پر صفات بیان ہوئے ہیں. صفات نہیں بیان ہوئے ہیں. جس کو پیغمبر اپنا بیٹا کہیں تو وہاں پر ابناءنا کا مطلب ہی یہی ہے کہ حسن و حسین مراد ہے. جہاں نساءنا کہیں وہاں پر مراد ہی بی بی زہرا کی ذات ہے. جہاں پر انفسنا کہیں وہاں پر مراد ہی مولا علی کی ذات ہے. اب یہ آیت ایسی آیت ہے کہ یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اور ہضم کن لوگوں کو نہیں ہوتی؟ کہ جن لوگوں نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا. کیوں کا اس لیے کہ پیغمبر کا فرمان ہے علی مع القرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. تو اب اگر علی کو چھوڑ کر کے لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. جو علی سے بغض رکھے اس نے قرآن سے بغض رکھا, جو علی سے محبت کرے اس نے قرآن سے محبت رکھا, جو علی کو آگے کرے گویا اس نے قرآن کو آگے رکھا, جو علی کو پیچھے کرے گویا اس نے قرآن کو پیچھے کیا, جو علی کا انکار کرے گویا اس نے قرآن کا انکار کیا ہے. اور اب علی کو چھوڑ کر کے اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے ربا قارئین یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ, کبھی کبھی کچھ قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو علی کو چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو علی کو چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور اسی لیے یہ آیت لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اور اب پیغمبر جب لے کر کے چلے ہیں تو کس کو لے کر کے چلے ہیں؟ بی بی زہرا کو, مولا علی کو, امام حسن کو, امام حسین کو, خود پیغمبر اکرم. یہ 5 شخصیتیں, اور ان 5 شخصیتوں میں جو خاتون ہے اس کے کئی رشتے ہیں. وہ کسی کی بیٹی بھی ہے, وہ ماں بھی ہے, وہ زوجہ بھی ہے. بیٹی رسول اللہ کی ہے, زوجہ مولا علی کی ہے. بہت توجہ, زوجہ مولا علی کی ہے, ماں حسن و حسین کی ہے. گویا پروردگار عالم دنیا والوں کو زہرا کو بھیج کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو زہرا کے مقابل میں کسی اور کو مت لانا, زہرا پوری کائنات میں اکیلی ہے. زہرا کے مقابل میں کسی اور کو مت لانا, زہرا پوری کائنات میں اکیلی ہے. اور بھی ماں تھی, اور بھی بیٹی تھی, اور بھی زوجہ تھی, لیکن وہ صرف نام کی زوجہ تھی, حقیقت کی زوجہ یہ ہے. وہ نام کی بیٹی تھی, حقیقت میں بیٹی یہ ہے. وہ نام کی بیٹی تھی, حقیقت میں بیٹی یہ ہے. وہ نام کی ماں تھی, یہ حقیقت میں ماں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ ہماری ماں ہے, تو وہ صرف نام کی ماں ہے, حقیقت میں پروردگار عالم نے یہ شرف ان کو بخشا ہی نہیں. تو اب پیغمبر لے کر کے چلے کس کو؟ مولا علی کو, بی بی زہرا کو, امام حسن کو, امام حسین کو. ہم نے کہا یا رسول اللہ, اگر آپ کو جانا تھا تو آپ اکیلے بھی جا سکتے تھے, آپ اکیلے بھی دعا کر سکتے تھے, اور اگر آپ اکیلے دعا کرتے تو آپ کا کام بھی ہو جاتا. یہ علی کو, زہرا کو, حسن کو, حسین کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پیغمبر کہیں گے نادان جانتا نہیں ہے, میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ان پر لعنت نہیں ہے جو میرے مقابل میں آئے, ان پر بھی لعنت ہے جو علی کے مقابل میں آئے, ان پر بھی لعنت ہے جو حسن کے مقابل میں آئے, ان پر بھی لعنت ہے جو حسین کے مقابل میں آئے, اور ان پر بھی لعنت ہے جو زہرا کے مقابل میں آئے. صرف
میرے مقابل میں آنے والوں پر لعنت نہیں ہے، ان لوگوں پر بھی لعنت ہے کہ جو پنجتن پاک کے مقابل میں آتے ہیں۔ اور اب آپ آئیے دیکھیے کہ کون کون ان کے مقابل میں آیا ہے، اور جو بھی ان کے مقابل میں آ گیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگر لعنت کرنا بری بات ہوتی تو پروردگار عالم لعنت نہ کرتا، بری بات ہوتی تو خدا کہہ دیتا کہ بھائی کسی پر لعنت مت کیا کرو۔ خدا خود کہہ رہا فنجعل لعنت اللہ الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اب لعنت جو ہے وہ جھوٹوں پر ہونے والی تھی، تو ایسی شخصیتوں کو لے کر جانا ضروری تھا جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ لعنت جھوٹوں پر ہونی تھی، اس لیے پیغمبر اکرم ان لوگوں کو لے کر کے گئے کہ جو سچے تھے۔ تو اب آ کر کے دیکھو کہ جو لوگ اہل بیت کے مقابل میں آئے ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے، اور اہل بیت کے ذکر کو پروردگار عالم نے کہاں پہنچا رہا ہے۔ اور جب اہل بیت کا ذکر اتنا بلند ہے تو ان کے ماننے والے بھی ان کے ذکر سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ کوئی لاکھ کوشش کر لے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل سے کم ہو جائے، لاکھ کوشش کر لے، کبھی یہ محبت دل سے کم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ کم کیسے ہوتی ہے پتہ ہے؟ دیکھیے، ایک لقمہ حرام اثر کرتا ہے۔ جو حاکم شام تھا اس نے ایک مفتی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے بھائی مجھے ایک چیز پر فتویٰ چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جتنے لوگ تھے وہ سب غلط چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہوتے تھے۔ تو پہلے تو یہ صحیح تھا مفتی، اس نے کہا کہ میں فتویٰ نہیں دوں گا، تم غلط چیز کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے فتویٰ نہ لو، میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ اب یہ ہے چالاک، شیطان والی چالاکی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ فتویٰ مت دیجئے، لیکن ایک مرتبہ ہمارے دسترخوان پر آ جائیے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ ٹھیک ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن فتویٰ نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے آؤ، بلایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد بولتے ہیں اب بتاؤ کتنے فتوے چاہیے، اب بتاؤ کتنے فتوے چاہیے، جتنے فتوے چاہیے میں تمہیں فتوے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لقمہ حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اثر کرتا ہے، لیکن حسین کی نیاز کا یہ معجزہ ہے کہ وہ جیسے جیسے ہمارے پیٹ میں جاتا ہے حسین کی محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے، حسین کی محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اور واقعاً اسی لیے کبھی بھی اپنے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جانے دینا۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ حرام چیزوں کے ذریعے سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو بہکایا جائے، اور یہ بات جو ہے وہ مولا علی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ آپ نے نام سنا ہے نا ابو الاسود دؤیلی کا، مولا علی کے شاگرد تھے، اور مولا علی نے انہی کو علم تجوید، علم نحو و صرف تعلیم دیا تھا۔ جب مولا علی نے دیکھا جب دائرہ اسلام جو ہے عرب میں تھا تو لوگ صحیح پڑھتے تھے قرآن مجید کو، زیر زبر پیش کی غلطی نہیں ہوتی تھی، اور پرانے زمانے میں ابتدائی اسلام میں زیر زبر پیش نہیں تھا قرآن مجید پر، صرف عبارتیں لکھی ہوتی تھی۔ تو چونکہ وہ عرب تھے ان کو پتہ تھا کہ کہاں زیر لگانا ہے، کہاں زبر لگانا ہے، کہاں پیش لگانا ہے، تو وہ پڑھ لیتے تھے۔ لیکن جب دائرہ اسلام بڑھا اور اسلام جو ہے وہ عرب کنٹریز سے نکل کر کے عجم میں آیا، تب ان کو تو ان کی مادری زبان تو عربی ہے نہیں، ان کو جب سکھایا جائے تو وہ پڑھیں گے، بھائی جیسے ہم لوگوں کو جب سکھایا جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب مولا علی ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک عجم کو دیکھا، ایک ایرانی کو دیکھا کہ جو قرآن مجید کو غلط پڑھ رہا تھا، تفصیل میں نہیں جانا ہے، خالی ایک اشارہ کرنا ہے، غلط پڑھ رہا تھا۔ تو مولا علی نے ابو الاسود دؤیلی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بھیا دیکھو میں قرآن کو پڑھتا ہوں، تم دیکھتے جاؤ اور اس اعتبار سے حرف کے اوپر نیچے دائیں بائیں جو ہے وہ اعراب گزاری کرتے جاؤ۔ مولا علی پڑھتے گئے اور انہوں نے اعراب گزاری، جب ایک صفحہ ہو گیا، مولا نے کہا اب جاؤ اسی طریقے سے پورے قرآن پر اعراب گزاری کرو۔ یہ ہے ابو الاسود دؤیلی کے جنہوں نے پہلی مرتبہ قرآن پر اعراب گزاری کی تھی، یعنی زیر زبر پیش لگایا تھا۔
انہی کی ایک بیٹی تھی 4 سال کی یا 6 سال کی بیٹی تھی. حاکم شام کی طرف سے حلوہ آیا. ابو الاسود دوئلی اس وقت گھر پہ نہیں تھے. جب گھر پہ نہیں تھے حلوہ لا کر کے دیا گیا تو اب 6 سال کی بیٹی تھی, اس نے حلوہ کھانا شروع کیا. اب حلوہ جیسے ہی منہ میں رکھا ہے, ابو الاسود دوئلی آ گئے. کہا بیٹا کیا کھا رہی ہو؟ کہا حلوہ ہے. کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا حاکم شام کی طرف سے آیا ہے. کہا بیٹی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ اس حلوے کے بہانے سے تمہارے دل سے حب علی کو نکالنا چاہتے ہیں. وہ اس حلوے کے بہانے سے تمہارے دل سے حب علی کو نکالنا چاہتے ہیں. اب جیسے ہی اس 6 سال کی بچی نے یہ سنا کہ حب علی کو نکالنا چاہتے ہیں, علی کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں, اب اس نے انگلی ڈال ڈال کر قے کی ہے اور دوڑتے ہوئے لے کر کے گئی ہے کہ یہ لے جاؤ اور اپنے حاکم کو دے دینا. وہ اور ہوں گے جو حلوے پہ بک جاتے ہیں, ہم وہ ہے کہ گردن کبھی بھی جائے ذکر علی کبھی نہیں چھوڑتے, علی کی محبت کبھی نہیں چھوڑتے. ہم وہ ہیں کہ جو علی کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنے پر اتر آئے. ہم سے سب چھوٹ سکتا ہے لیکن علی کی محبت نہیں چھوٹ سکتی. سب چھوٹ سکتا ہے, زہرا کی محبت نہیں چھوٹ سکتی. سب چھوٹ سکتا ہے, حسن کی محبت نہیں چھوٹ سکتی. سب چھوٹ سکتا ہے لیکن حسین کی محبت نہیں چھوٹ سکتی. وہ حسین کہ جو رسول اللہ کا راج دلارا ہے, وہ حسین کہ جس کو پیغمبر اپنی آغوش میں بٹھا کر پیار کیا کرتے تھے, ان کی محبت ہمارے دل سے کم نہیں ہو سکتی. تم لاکھ چاہو کہ یہ عزاداری نہ ہو, تم لاکھ چاہو کہ حسین کا ماتم نہ ہو, تم لاکھ چاہو کہ حسین پر کوئی گریہ نہ کرے, لیکن یہ مولا کے چاہنے والے چاہے آندھی آئے, طوفان آئے, قیامت آئے, کچھ بھی آئے, یہ حسین کا دامن نہیں چھوڑ سکتے, یہ حسین پر رونا نہیں چھوڑ سکتے, یہ حسین کا ماتم نہیں چھوڑ سکتے. جس طریقے سے اگر پانی سے مچھلیوں کو نکال دیا جائے تو مچھلیاں کیسے تڑپتی ہیں, پانی میں ان کی زندگی ہوتی ہے, حسین میں ہم لوگوں کی زندگی ہے, ہم عزاداروں کی زندگی ہے. ہم حسین پر رونا نہیں چھوڑ سکتے, ہم حسین پر گریہ نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ حسین کے اوپر رونے پر پابندی لگا دی گئی تھی. جب ایک 4 سال کی بچی اپنے بابا کو روتی تھی تو شمر ملعون تماچے مارتا تھا. شمر ملعون تماچے مارتا تھا. اور جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شیری کے گھر پہنچا ہے تو بیویاں زمین پر بیٹھ گئی. جب آدھی رات گزری ہے تو بی بی زینب نے شیری سے کہا, اے شیری, ہمیں ہمارے مقتولین پر رونے نہیں دیا گیا, ہمیں ہمارے شہیدوں پر رونے نہیں دیا گیا. اگر تیری اجازت ہو تو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں, اگر تیری اجازت ہو تو ہم اپنے شہیدوں پر آنسو بہا لیں, اگر تیری اجازت ہو تو ہم اپنے شہیدوں پر گریہ کر لیں. شیری نے کہا اجازت ہے, آپ اپنے مقتولین کا ماتم کر سکتی ہے, ان پر آنسو بہا سکتی ہے, ان پر گریہ کر سکتی ہے. اب بی بی زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا, حلقہ بنایا, ساری بیویاں گریہ کر رہی ہے. کوئی بیوی کہتی ہے ہائے میرے 18 سال کی جوانی, کوئی بیوی کہتی ہے ہائے میری قسمت, کوئی بیوی کہتی ہے کہ ہائے میرا لگتے جگر, کوئی بیوی ہر ایک کا نام لے لے کر گریہ کر رہی ہے. مگر ایک بیوی ہے کہ جو ہائے حسین کہہ کر گریہ کر رہی ہے, ہائے حسین کہہ کر کے گریہ کر رہی ہے. جیسے ہی حسین کا نام آیا ہے شیری نے اس بیوی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑنے کے بعد کہتی ہے اے بیوی, ارے سب روئے لیکن تو مت رونا, کیونکہ تو جس کا نام لے کر کے رو رہی ہے وہ میرے آقا حسین کا نام ہے. اگر تجھے رونا ہے تو اپنے مقتول کی بیٹیوں کا نام لے کر کے رو لے. اب وہ بیوی گریہ کرتی
کہتی ہے ہائے سکینہ کا بابا، ہائے سغرا کا بابا۔ جیسے ہی سکینہ کا نام سنا، جیسے ہی سغرا کا نام سنا، شیری گھبرا گئی، گھبرا کے کہتی ہے اے بیوی تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو ان کا نام لے کر کے گریا کر رہی ہے کہ جو میرے آقا حسین کی بچیوں کا نام ہے۔ اگر تجھے رونا ہے تو اپنے مقتول کے بیٹوں کا نام لے کر کے گریا کر لے۔ اب وہ بیوی گریا کرتی ہے ہائے علی اصغر کا بابا، ہائے علی اکبر کا بابا۔ علی اکبر کا نام آیا، علی اصغر کا نام آیا، شیری بے حواس ہو گئی اور کہتی ہے اے بیوی تو یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو میرے آقا کے بیٹوں کے نام ہے، علی اکبر میرے آقا کے بیٹے کا نام ہے، علی اصغر میرے آقا کے بیٹے کا نام ہے۔ اگر تجھے گریا کرنا ہے تو اپنے مقتول کے بھائیوں کا نام لے کر کے گریا کر لے۔ اب وہ بیوی گریا کرتی ہے ہائے حسن کا بھائی، ہائے عباس کا بھائی۔ جیسے ہی عباس کا نام آیا ہے شیری پریشان ہو گئی، پریشان ہو کر کہتی ہے اے بیوی ارے سب کو رونے دو مگر تو نہ رونا، کیونکہ تو میرے آقا کے سارے کنبے کا نام لے کر کے گریا کر رہی ہے۔ اگر تجھے گریا کرنا ہے تو اپنے مقتول کی بہنوں کا نام لے کر کے گریا کر لے۔ ایک مرتبہ وہ بیوی کہتی ہے ہائے ام کلثوم کا بھائی، ہائے زینب کا بھائی۔ ارے زینب کا نام آیا، کلثوم قدموں پہ، زینب کے قدموں پر شیری گری اور گرنے کے بعد کہتی ہے اے بی بی ذرا یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟ اس بی بی نے کہا اے شیری ارے تو نے مجھے نہ پہچانا، انا زینب بنت علی، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ زینب کا نام آیا، شیری غش کھا کر کے گر پڑی۔ جب غش سے فاقہ ہوا پوچھتی ہے اے شہزادی آقا حسین کہاں ہے؟ عباس کو کیا ہوا؟ علی اکبر کہاں گئے؟ علی اصغر کو کیا ہوا؟ زینب نے کہا اے شیری یہ تم سر کو دیکھ رہی ہو، یہ عباس کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ میرے حسین کا سر ہے۔ اے شیری کربلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما رہا ہے۔ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، عزاداران امام سید الشہداء موجود ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔